السلام علیکم، میں ہوں عابد خان۔ اس وقت میں بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ جو منشیات کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے ہماری کمیونٹی میں اور اوور آل یہ ینگ جنریشن میں یہ کافی بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے، تو اس بارے میں میری ابھی یہ ویڈیو ہوگی۔ اور آج جو میری مہمان ہے وہ چاند گل ہیں، اور ان کو میں کیوں لے کر آیا ہوں، اور یہ ایڈمنٹن میں اس وقت موجود ہیں، ان کو میں لے کر کیوں آیا ہوں یہ آپ کو اپنی تعارف میں بتائیں گے خود ہی کہ ان کی کیا ایکسپرٹیز ہے اس سے ریلیٹڈ یہ جو ہمارا ٹاپک ہے۔ تو چاند گل، سب سے پہلے ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں، اس کے بعد ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم جی، آپ سب کو بہت بہت سلام۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جو ویلنٹائنس ڈے بنا رہے ہیں ان کو بھی اس ڈے کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اس کے علاوہ جی میرا نام چاند گل ہے، میں بارن اینڈ ریز ہوئی کے پی کے بنو میں۔ اس کے بعد میں نے اپنی تعلیم حاصل کی وہیں سے، پشاور یونیورسٹی سے ایم ایس سی ایم فل کیا کلینکل سائیکالوجی میں۔ 2012 میں جب کینیڈا موو ہوئی تو اس کے بعد میں نے کچھ والنٹیئرنگ کی جس میں یوتھ مینٹرنگ شامل ہے، سیٹلمنٹ مینٹرنگ اور اس طرح فیملی کاؤنسلنگ۔ آج کل چونکہ میں کچھ عرصے سے البرٹا ہیلتھ سروسز میں کام کر رہی ہوں ایز اے بیہیویئرل اسپیشلسٹ، جہاں پہ میں ٹرشری کیئر اور سائیکیٹرک ریہیب میں کام کرتی ہوں ایز اے بیہیویئرل اسپیشلسٹ۔ اور اس کے علاوہ میں کمیونٹی میں بس والنٹیئرنگ کرتی ہوں۔ میرے خیال میں یہ انٹروڈکشن کافی ہے عابد بھائی۔ جی 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 جی، اس کے علاوہ آپ پالیٹکس میں بھی کافی سرگرم ہیں اور آپ کی فیس بک پر ہم ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں۔ مجھے آپ نے پشاور یونیورسٹی کا ذکر کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پشتو بھی بول سکتے ہیں یقیناً۔ جی بالکل۔ جی اچھا، تو ہم صرف ایک دو باتیں پشتو میں کریں گے، پھر ہم اس کے بعد واپس اردو میں آ جائیں گے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے بس کے چاندگل خور پیښور کې څه کول هلته؟ جی ما په پیښور کې جی خپل سبق ویلې دی پشاور یونیورسيټي را دینه علاوه ز ساينس سوسايټي کې هم د ون اف د فاونډرینګ ممبر وم دا غچې دې سورته وي اوس ورته کې پی کې وي مونږ په هغه وخت د دینو کې پی کې نو صوبه سرحد به ورته ویل نو ډیسټریکټ واټر پارټنرشپ کې ایز ا بورډ اف ډایریکټر میں کار کړی دی، بس یو ان ډی پی کې میں کار کړی دی جی۔ ٹھیک دا خبر ہے۔ اچھا ابھی ہم اردو میں واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج کل کافی یہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے۔ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ یہ جو نشہ ہے، شراب نوشی بھی ہے اور یہ جو منشیات کا نشہ ہے اس میں کافی زیادہ وہ مبتلا ہو چکی ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ مطلب ان کو پیرنٹس کی طرف سے صحیح کنٹرول نہیں کیا جاتا یا ان کی تربیت صحیح نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں پلیز۔ جی تو اس کی جی کافی وجوہات ہیں۔ اس میں سوشل جو ہے سوشل سائیکولوجیکل اور جو ہے بایولوجیکل یہ ساری چیزیں آتی ہیں، کیونکہ جب یہ نشہ جو ہے یہ دو طریقے سے کیا جاتا ہے، یا تو بندہ بہت اسٹریس میں ہوتا ہے اس وقت کرتا ہے، یا وہ جیسے بہت لیوش اس میں ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا وہ پیر پریشر میں آ کے کرتا ہے۔ زیادہ تر جو ہوتا ہے یا تو وہ بہت سٹریس اور ڈپریشن میں لوگ کرتے ہیں، اور یا پھر جو ینگ ٹین ہے جو ہماری جب ٹین ایج میں آتے ہیں تو وہ پیر پریشر میں جب دوست ان کو کہتے ہیں کہ او یار سگریٹ پی لو کچھ نہیں ہوتا، اوے مرد بن یہ کر وہ کر، تو وہ اس میں آ کے وہ ایک دفعہ وہ ایک ایز اے ٹرائی کرتے ہیں، مستی میں کرتے ہیں، تو وہ مستی کے بعد وہ ان کی جو ہے نا ہیبٹ بن جاتی ہے، اور پھر اس کی جو چونکہ وہ ان کے بلڈ میں وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، کیونکہ نشہ کافی طرح کا ہوتا ہے، وہ جی کرسٹل میتھ ہو، وہ ہیروئن ہو، وہ کوکین ہو، وہ سمپل سگریٹ ہو، یا وہ الکوہل ہو، تو وہ ساری چیزیں جب وہ آپ
آپ اس کے ہیبچول ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کی باڈی کی ایک قسم کی نیڈ ہو جاتی ہے, پھر وہ آپ اس کو لیتے ہیں. اور کچھ جو ہوتا ہے وہ اسٹریس کی وجہ سے, اسٹریس میں اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اس میں صرف پیرنٹس کا نہیں کہوں گی, پیرنٹس تو صرف ایک رول ہے کہ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب فیملی سچویشن جو ہوتی ہے, پھر اسپلٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, یا فیملی میں جو سچویشن ہوتی ہے وہ نارمل نہیں رہتی, تو ظاہر ہے اس میں کوئی بھی اب نارمیلٹی ہو سکتی ہے, وہ پیرنٹس کی لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں. اس میں جی فائنینشیل فیکٹر بھی بہت کام کرتا ہے, کیونکہ جب آپ ٹین ایج میں آتے ہو, جب آپ یوتھ میں ہوتے ہو, تو آپ جب اپنے ارد گرد دیکھتے ہو کہ لوگوں کے پاس یہ ہے, گاڑی ہے, فلانا یہ ہے, میرے پیرنٹس کے پاس نہیں ہے, تو وہ بھی ایک سٹریس ہوتا ہے جس کو بچہ ایکسپریس نہیں کر پاتا, لیکن وہ اندر اندر اس کو فیل کرتا ہے, تو وہ بھی ایک فیکٹر ہو جاتا ہے. تو اس میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ سوشل فیکٹر ہو, پیئر پریشر ہو, یا اسٹیٹس کے لیے ہو, وہ سائیکولوجیکل فیکٹر ہو کہ وہ اسٹریس میں ہو, یا وہ فزیولوجیکل فیکٹر ہو کہ وہ باڈی کی جو نیڈ ہے یا باڈی کا جو سسٹم ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے عابد بھائی, میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جیسے کسی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں, جیسے ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں اب مرنے والا ہوں یا میں بچ نہیں سکتا, تو وہ اس کے بعد بھی وہ اس سٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے بھی بہت بڑی بڑی ایج میں بھی وہ لوگ پھر وہ جو ہے نشہ شروع کر دیتے ہیں, تاکہ وہ ان کا دماغ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دیم کہ اس سے وہ ریلیف حاصل کر لیں گے, لیکن وہ ایک جو ہے وہ ریلیف نہیں ہوتا, وہ خود ایک بڑی پرابلم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ جو نشہ ہوتا ہے جی, اس کی مطلب کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ جو کامن اقسام یہاں ہمارے آپ کے ایڈمنٹن یا ہمارے کیلگری میں ہیں وہ کیا ہے, کس طریقے سے یہ لوگ کرتے ہیں؟ مطلب ٹیکے لگاتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, اور یہ جو چیز جس کو یہ منشیات ہم کہتے ہیں, یہ چیز ان کو ملتی کہاں سے ہے؟ یہ جو کینیبس کے سٹورز ہیں وہاں سے یہ خریدتے ہیں, یا یہ اس کی ذرا کامن مطلب ایک عام آدمی کو زیادہ نالج نہیں ہوتی؟ جی, تو جی نشہ تو بہت سارے قسموں کا ہے. میں نے آپ سے کہا کوکین, کرسٹل میتھ جو آج کل بہت کامن ہے اور بہت زیادہ بچے لے رہے ہیں. اور ایک میں اس چیز کو ایک ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ او جی یہ جو ہے سنتھیٹک ہے اور یہ آپ کو وہ کوئی نقصان نہیں دیتا. بالکل ٹوٹلی رانگ جی. وہ کرسٹل میتھ سنتھیٹک ہو یا نہ ہو, وہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی جی نشہ ہے. میں یہ اس پہ بہت زور دوں گی کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے بچے اور ایون ہماری اپنی کمیونٹی کے بھی آ رہے ہیں, اور وہ کرسٹل میتھ کی طرح, میتھ کا جو کرسٹل میتھ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیکے کی شکل میں ہو, وہ سونگتے بھی ہیں, وہ چکتے بھی ہیں, وہ کینڈیز کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ سونگنے کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ ڈفرینٹ شکلوں میں ہے. اور جہاں لینے کی بات ہے تو دکانیں تو ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ڈرگ ڈیلرز ہیں وہ زیادہ تر اپروچ کرتے ہیں اسکولوں کے بچوں کو. جونیئر ہائی اور ہائی اسکول جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے بہت اٹریکٹیو ایک جگہ ہوتی ہے, تو وہ وہاں پہ ولنریبل بچوں کو یا ولنریبل پاپولیشن کو اپروچ کرتے ہیں, یا ہوم لیس لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں, یا جو پاورٹی سے نیچے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے لیے آگے کام کریں گے. جیسے وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں کہ آپ کو ہم فری دیں گے, آپ ہماری یہ دوائی جو ہے یہاں سے وہاں تک پہنچا دیں, صرف آپ کچھ نہ کریں, بس آپ پہنچا دیں. تو وہ بچہ جی وہ ان کو وہ پہنچانے کے لیے پھر وہ ان کو مبتلا کر دیتا ہے, وہ اس سے زیادہ پھر وہ دوسروں کو مبتلا کر دیتا ہے. پھر 5 سے 10 اور 10 سے 20 اور 20 سے 50 ہو جاتے ہیں, ایسا کنٹیجیس. تو وہ اس طرح ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں جو ولنریبل پاپولیشن ہوتی ہے, یا پھر جو بہت ہائی فائی لوگ ہوتے ہیں جو اسٹیٹس کے لیے پیتے ہیں, یا ان کو یہ کہتے ہیں کہ او یار یہ پیو, اس سے تم بڑے امیر لگو گے. بچوں کو جیسے وہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ان کو دیتے ہیں کہ اس سے تم یا امیر لوگ لگو گے, یا جو تمہارا جو مسکلینین ایک چیز ہوتی ہے نا کہ یو ول لک لائک اے ہیرو, اور بڑی جی تم اسٹائلش لگو گی, عورت ہو یا مرد ہو, جو بھی ہو. It's not related with the gender, it's related with the personality, that it will enhance your personality. They are trying to attract them to that, کہ attraction جو ہوتی ہے یوتھ میں اس ایج میں بہت زیادہ ہوتی ہے. They want to be attractive, they want to be engageable, they want to be like, وہ جیسے ہوتا ہے نا فیم حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی مشکل قسم کی ایج ہوتی ہے. دیکھیں
جو ایج ہے یوتھ کے بارے میں جو ہم بات کر رہے ہیں, وہ تو خود جب ٹرانزیشن میں ہوتے ہیں کہ بچے سے بڑا ہونا اور بڑے سے, تو وہ تو خود اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. جو ان کی باڈی چینجز ہوتی ہیں, جو اس کی فزیولوجیکل چینجز ہوتی ہیں, وہ تو خود اس میں کنفیوز ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا, نہ وہ بچوں میں شامل ہوتا ہے نہ وہ بڑوں میں شامل ہوتا ہے. تو وہ اس کے ساتھ اسٹرگل میں, پھر اس کے علاوہ جی پڑھائی کا اسٹرگل ہوتا ہے, پھر فائنینشیل جو پرابلمز ہے, اسپیشلی آج کل کووڈ کا جو ہے, جیسے پیرنٹس جاب لوز کر گئے ہیں, بچے جاب لوز کر گئے ہیں, تو اس کی وجہ سے ایک پریشر. اچھا, میرا سوال میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ یہ نشے کی جو چیز ہوتی ہے جی یہ کتنے قسم کی ہوتی ہے, اور اس میں مطلب 2-3 قسم کی شاید ہیں, اور اس میں کون سا جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے, کون سا تھوڑا کم خطرناک ہوتا ہے. جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں ایک چرس ہوتی ہے, ایک بھنگ ہوتی ہے, ایک افیون ہوتی ہے, آج کل پاکستان میں شیش پتہ نہیں ایک اور آئس بکنے شروع جی ہو گئی. آئس میتھ, تو یس, جو میں نے بات کی ہے. جی تو یہاں پر اس کے نام کیا ہے, مطلب میں تھوڑا یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا جی وہی بات ہے. کرسٹل میتھ جس کو آئس کہتے ہیں, کرسٹل میتھ کہتے ہیں, یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے, سب سے اچھا زیادہ خطرناک. اور یہ ڈفرینٹ قسم میں ہوتی ہے, جو میں نے آپ سے کہا, یہ سون بھی سکتے ہیں, اس کا ٹیکا بھی لگتا ہے, اور اس کا جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں, یہ کینڈی میں بھی ہو سکتی ہے, یہ ایک سفوف سا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں ہیروئن. لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کرسٹل میتھ جو ہے وہ ہیروئن سے کئی گنا بڑھ کے خطرناک ہے, کیونکہ ہیروئن اچھا ایک کامن چیز ہے جو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. اس کے بعد آتے ہیں چرس, یا جس کو یہاں پہ جو بھی ماروانا کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں وہ اس میں. لیکن میں صرف ایک بات کہوں گی کہ نشہ ہے جی. جب آپ ایک نشے میں, اور پھر اس کے بعد اینڈ پہ آتا ہے آپ کا سگریٹ, یا سگریٹ سے پہلے آتا ہے الکوہل. الکوہل بھی بہت خطرناک ہے, اور اس کے بعد آتا ہے سمپل سگریٹ. جو بھی ہے اس کینابس کے ساتھ ہو, وہ کرسٹل میتھ کے ساتھ ہو, میتھ بھی سگریٹ میں بھی پیتے ہیں. تو میتھ جو ہوتا ہے وہ اتنے قسموں کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو سگریٹ میں بھی پیتے ہیں, ان کو ویسے بھی سونگتے بھی ہیں, ان کو انجیکشن کے تھرو بھی لگا سکتے ہیں. دیر از لائک مینی ویز. بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ اس کی طرف جائے ہی نہیں. اچھا چلے, یہ جو ہمارے کیلگری اور ایڈمنٹن میں, پورے البرٹا, پورے کینیڈا میں کینیبس کی دکانیں ہیں, ٹھیک ہے. اس میں جو نشہ جو چیز ملتی ہے وہ چرس ہوتی ہے, وہ افیون ہوتی ہے, وہ یہ جو آپ نے بتایا جو سب سے خطرناک ہے, یہ وہ چیز یہاں پہ ہر چیز ملتی ہے, یا یہاں پہ تھوڑا مقدار کم ہوتی ہے, یا کچھ چیزیں ملتی ہیں کچھ نہیں ملتی, اس کا کچھ آپ کو پتا ہے؟ بہت ڈیٹیل سے تو نہیں پتا, لیکن جتنا تھوڑا بہت مجھے اندازہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ ایک ایج لمٹ ہے, ہر ایج کا بچہ جو ہے وہاں پہ جا کے یہ چیزیں نہیں خرید سکتا, ایک تو ایج لمٹ ہے. اس کے علاوہ جو بچے ہیں جو ٹین ایج ہے ان کے لیے میرے خیال میں, I'm not sure, بٹ ان کے لیے کچھ لمٹ بھی ہے کہ اتنے لمٹ سے وہ زیادہ بھی نہیں خرید سکتے. اور وہاں پہ جتنا میری لمیٹڈ نالج کے مطابق وہاں پہ کینابس تو ملتا ہے جو لیگل ہے, یا ماروانا جو لیگل ہے وہ تو ملتا ہے, یا آپ کو لیکر شاپ میں جو آپ دیکھتے ہیں الکوہل ملتا ہے. لیکن کرسٹل میتھ جو ہے وہ انلیگل ہے, وہ کوئی اوپنلی نہیں بیچ سکتا. اچھا, یہ جو آپ نے کرسٹل میپ, اچھا یہ جو ہے یہ انلیگل ہے, یہ کسی سٹور میں نہیں ملتا, یہ انلیگلی لوگ بیچتے ہیں. تو جی, جس کو آئس کہتے ہیں پاکستان میں. اچھا ٹھیک ہے, یہ پیدا بھی ادھر ہی ہوتا ہے یا یہ امپورٹ ہوتا ہے, کہیں باہر سے آتا ہے؟ آپ کو اس بارے میں کچھ پتا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ یہ امریکہ میں بھی ہے, کینیڈا میں بھی ہے, یہ یورپ میں بھی لوگ پیتے ہیں, لیکن یہ آتا کہاں سے؟ یہ جی دنیا میں ہر جگہ پہ ہے, اور ہر جگہ پہ بناتے ہیں. جیسے ہیروئن ہے, جیسے ہیروئن ہے, سیم یہ کرسٹل میتھ بھی ہے, یہ اس سے زیادہ خطرناک وہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو, جو ہم بہت چھوٹے تھے تو ہم نے چرس اور افیون کا نام سنا تھا, یا بنگ کا نام سنا تھا. جب ہم تھوڑے سے
थोड़े से बड़े हुए, जैसे 9-10 साल की उम्र में, तो हमने हीरोइन का नाम सुना और हमने देखा कि पेशावर में, अगर आपने देखा होगा कि वो पुश्तखरा का जो पुल था उसके नीचे वो हीरोइनची बैठे होते थे जब हम छोटे होते थे, जी। और उनको वो पुलिस वाले पकड़ के ले जाते थे, तो हमें उस वक्त पता चला था कि ये हीरोइन है जो बहुत खतरनाक है। तो इसी तरह हीरोइन के बाद अब ये जो चीज है ये बहुत ही खतरनाक है, जिसको आइस कहते हैं। मैं सिर्फ इसका एक वो आपको बता दूं कि अगर किसी का बच्चा लेने लगा है या वो होता है, तो इसमें यह होता है कि ज्यादातर इसमें ना कभी कभी आपके चेहरे पे ना ऐसे निशान आ जाते हैं, या आपकी बॉडी पे जैसे जख्म नहीं होते, छोटे छोटे जख्म या जी दाने, जी। तो इस तरह। तो अगर किसी का कोई ले रहा है तो आपको उससे अंदाजा हो सकता है कि इसने अभी फ्रेशली ये लिया है। अच्छा अच्छा, हाँ ये बताएं, इसमें हमारी कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व हैं? मतलब हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के बच्चे आपके पास, लड़के लड़कियां या एडल्ट्स हम जैसे, वो भी इन्वॉल्व हैं इसमें कि नहीं? हाँ जी, आते हैं, ज़रूर आते हैं, और जितने भी ज़्यादातर जितने भी बच्चे आए हैं जी कम्युनिटी के, ज़्यादातर वो इसी में मुब्तला होते हैं और बहुत दुख होता है। और अच्छा। वो किसी वजह से, वो स्ट्रेस से आते हैं। वो मैंने कुछ और बच्चे देखे हैं, मतलब कि वो जो है कुछ तो स्ट्रेस से आए हैं, कुछ को पीयर प्रेशर लेके आए हैं। लड़कियां एक लड़कियों का मुझे पता है, जो पाकिस्तानी कुछ लड़कियां थी जो इन्वॉल्व हो गई थी यहाँ पे ही एडमिंटन में, और वो जो है वो जैसे पीयर प्रेशर में आ गई थी, जैसे नहीं हम्म। थे, ग्रुप में आ गई थी। तो उनको मेरे, और कभी ऐसा भी होता है आबिद भाई, जब बच्चे सिंपल सिगरेट लेते हैं ना, सिंपल सिगरेट, तो वो हाँ। उसमें उनको डाल के दे देते हैं, तो वो उनकी जो बॉडी है ना, फिर वो उसकी रिक्वायरमेंट बच जाती है। मैं उसी तरह हीरोइन के से इसलिए आपको रिलेट करके देती हूँ कि लोगों को हीरोइन से ज्यादा अवेयरनेस है, क्योंकि वो बहुत पुराने से यूज हो रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा ज्यादा पता है हीरोइन के बारे में। तो ये भी इसी तरह, जैसे वो बॉडी की जो नीड होती है ना, फिर वो बॉडी की नीड उनको मांगती है, तो पहले वो उनको आदी बना देते हैं। और बिल्कुल हमारे बच्चे हैं उसमें इन्वॉल्व थे और इन्वॉल्व हैं, और फिर उसके बाद जो है वो हैबिचुअल बन जाते हैं। तो अच्छा। और इसके अलावा जो ये लोग नहीं है जो वेपिंग करते हैं, इसके थ्रू भी बच्चों को वो पिला देते हैं कि कुछ नहीं है, तो सिंपल वेप है, तुम ट्राई करो, और फिर वो उसमें भी उनका पिला देते हैं। तो मैं तो यही वो करूंगी कि जी आप अपने बच्चों को किसी भी किस्म का जो है वो ना ही वो करने दे, स्पेशली वेपिंग हो या सिगरेट हो या जो भी हम कहते हैं ना, ये हल्का पुल्का नशा है। आपको नहीं पता कि हल्के पुल्के नशे के अंदर कितनी खतरनाक चीज वो शामिल करके दे सकते हैं। अच्छा, आपने बड़े भी तो। जी, आपको पता है कि बड़े इस्लामाबाद में मैंने ये बात सुनी है, आई एम नॉट अवेयर, बट आई हर्ड फ्रॉम अ वेरी गुड रिसोर्स, जो खातून से मैंने सुना, वो वहीं पे काम करती हैं इस्लामाबाद में मंशियात से रिलेटेड, कि एक पार्टी हुई इस्लामाबाद में काफी बड़े पैमाने पे, और वहां पे उनको ये दिया गया वेपिंग के, कुछ नहीं है जी आप उसको ट्राई करें, ये सिंथेटिक। तो वो लोग उसमें शामिल हो गए, और मैं आपको बता नहीं सकती आबिद भाई के शायद उन्हीं इलाकों के, हमारे केपीके के कुछ जो हैं हमारे नौजवान, और वो उसमें इन्वॉल्व हो गए, और उनको बहुत डैमेज, उनकी जॉब खत्म हो गई, उनकी लाइफ जो थी वो बिल्कुल डैमेज हो गई, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, और वो बिल्कुल, मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि उनकी लाइफ बिल्कुल डैमेज हो गई थी। पर अल्लाह का शुक्र था कि वो लोग चूंकि पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, उनको पता चला, उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट कराई, एंड मतलब वो अब रिकवर है। अच्छा, आपने बड़ी डिटेल में बताया कि ये एडिक्शन की वजह क्या होती है। एक जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में माँ बाप को कभी भी बच्चों को इतना नहीं डराना चाहिए कि बच्चे फिर डर के मारे आपको कुछ बता ना सके, क्योंकि यस, एग्जैक्ट, डेफिनेटली, या ये किसी जमाने में जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स के साथ एक डिस्टेंस होता था, वो एक कल्चर था हमारा, ठीक है। जी अब वक्त बदल गया है। अब वो पता है, बच्चे स्कूल कॉलेजेस में बहुत अजीब अजीब काम करते हैं, वो डर के मारे नहीं बताते। मेरे जी ख्याल में आपको अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना होगा, जी तभी आपको बच्चे डर के बगैर बताएंगे कि ये मुझे मसला है स्कूल में, ठीक है। अगर उनको एक खौफ सर पे बैठा हुआ कि अगर मैं अपनी ये बात अब्बू को या अम्मी को बताऊंगी
تو جی میری تو شامت آ جائے گی. ٹھیک ہے, جی تو میرے خیال میں بچوں کے ساتھ بہت فرینڈلی ریلیشن آپ نے جی رکھنا ہوگا. آپ نے ان کو سختی اس پہ نہیں کرنی ہوگی. کم جی از کم ایک پیرنٹ کو بہت میرے خیال میں لوز ان دا سینس کہ اس کو بہت فرینڈلی رہنا ہوگا, تاکہ بچے جا کے ان کو بتائیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے اور یہ میرے ساتھ اسکول میں ہو رہا ہے. تو جی اس سے میرے خیال میں اس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی. اس کے علاوہ پیرنٹس کو ٹائم دینا ہوگا بچوں یا کو. بالکل ٹھیک ہے, آپ کے پاس اب خود ٹائم نہیں ہوتا, بچے بھی مصروف ہو رہے ہیں اور آپ بھی مصروف ہیں, دونوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بیٹھ کے تھوڑی بات کرے. جی بچوں کو وقت دیا, ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں, اسکول کے بارے میں سختی ان پہ میرے خیال میں زیادہ نہ کریں, تاکہ وہ آپ کو بتائیں کہ میرے ساتھ اسکول میں کیا ہو رہا ہے. یہ میرا ذاتی خیال ہے. جی اچھا, بالکل ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ بچے یا ایڈلٹس ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک جی ہے, ان کو نشے کا عادی وہ بن جاتے ہیں, تو اس میں یہ واپس آ سکتے ہیں اس نارمل لائف میں, نہیں یہ پرماننٹ ڈیمیج ہوتا ہے؟ نہیں جی بالکل, یہ واپس آ سکتے ہیں. اس کے اپنے سٹیجز ہیں. جیسے آپ نے کہا, پہلے میں آپ کی وہی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ بچوں کو پازیٹیو کمیونیکیشن کرے, بچوں کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ بلڈ اپ کرے. وہی آپ کی بات کہ اس میں بچہ جو ہے اس کو فیئر نہ ہو کہ میرے پیرنٹس جو ہیں مجھے سزا دیں گے یا مجھے پنشمنٹ ملے گی. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی عابد بھائی, کہ ہمیں وقتاً فوقتاً بچوں کی خود کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. ان کو ایسے قصے سنانے چاہیے, لائف قصے, جو کہ نشہ کیا ہے, نشہ کیسے ڈیمیج کرتا ہے فیملیز کو, نیشنز کو, اور نشے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں, نشہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ بچوں کو بہت چھوٹی ایج میں آپ سمجھائیں گے. جیسے چھوٹے بچے کو آپ کہیں گے کہ آپ نے اسکول میں کسی سے کسی قسم کی کینڈی نہیں لینی, کیونکہ آج کل اس میں نشہ آور چیزیں بھی ہوتی ہیں. بچہ آپ سے کویسچن کرے گا کہ اچھا, جیسے اگر آپ اپنی 6-7 سال کی بیٹی سے کہیں گے کہ آپ کسی سے کینڈی نہ لیں, اس میں نشہ بھی ہو سکتا ہے, میں ضروری نہیں ہے کہ ہو, لیکن ہو سکتا ہے, تو وہ آپ سے کویسچن کرے گی کہ نشہ کیا ہے, نشہ کیا ہوتا ہے, وہ کیسے ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے. تو وہ جو کنورسیشن ہے وہ پیرنٹس کو چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بچوں تک کرنی چاہیے. وہ ایک ریگولر, جیسے یہ نہیں کہ ان کو ڈائریکٹ بتائیں, ان کو ڈائریکٹ ٹارگٹ نہ کریں بچوں کو, کہ وہی آپ کی بات کے بچے ٹارگٹ نہیں, صرف جرنل ڈسکشن کہ یار آج فار ایگزامپل ہم ڈنر پہ بیٹھے اور ہم کھانے کے بعد کہ بھئی آج میں نے یہ سنا یا دیکھا, کہ جو ہے ایسے بچے ہوتے ہیں, تو بچے سے کویسچن کریں تاکہ ان کا جو تھاٹ پروسیس ہو وہ جو ہے نا کوگنیٹو ایکٹیویشن ہو, کہ کیا بیٹا آپ نے اپنے اسکول میں ایسے بچے دیکھے ہیں جو ایسے کرتے ہیں, کیا آپ نے دیکھا کہ وہ ایسے ڈیمیج ہوتے ہیں, میں نے یہ سنا ہے, میں نے یہ پڑھا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے, تو کیا یہ سچ ہے, تاکہ بچہ آپ اس کنورسیشن میں انڈلج ہو. اس کے علاوہ بچوں کو سیلف اسٹیم دے, سیلف ریگارڈ دیں. اگر آپ کا بچہ اسکول میں اچھا پرفارم نہیں کر رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں. اور دوسری بڑی بات, پلیز ڈونٹ کمپیئر یور کڈس ود ادر کڈس. یہ ہمارے ماں باپ کا بڑا عجیب ہے, فلانے کے بیٹے نے تو 95% لیا, تم نے جو ہے 60% لیا. دیکھیں اس کی اپنی اسکل لیول ہے, آپ کا اپنا اسکل لیول ہے. ایک تو بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. دوسری بات, بچوں کو باقی لوگوں کے سامنے کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہ کریں. اگر آپ نے کچھ کہنا بھی ہے, کچھ بتانا بھی ہے, تو ان کو گھر لے جا کے, اور گھر میں بھی ان کو اپنے سبلنگ کے سامنے نہیں, اپنے اور بہن بھائیوں یا فیملی ممبرز کے سامنے نہیں, بلکہ کمرے میں لے جا کے بڑے سکون سے اچھے انداز میں بتائیں. اگر آپ کو یہ شک بھی ہے کہ آپ کا بچہ انڈلج ہو چکا ہے یا آپ کا بچہ انوالو ہے یا اٹریکٹ ہو رہا ہے, دیکھیں اس کی اپنی سمٹمز ہے, میں اس پہ بھی آؤں گی کہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا بچہ اٹریکٹ ہو رہا ہے. تو اگر آپ کو ان سمٹمز کا پتہ چلتا ہے تو اس وقت سے آپ اس کا جو کوگنیٹو ایکٹیویشن ہے, جو تھاٹ پروسیس ہے, اس کو بڑھائیں, اس کو یہ بتائیں کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں, کس طریقے سے آپ انوالو ہو سکتے ہیں, کیسے وہ آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے بچے کا تاکہ انسائٹ ڈیولپ ہو. تو یہ بہت ضروری ہے عابد بھائی, جو
जो सिम्टम्स है ना, जैसे हम कहते हैं इफ यू वांट, क्या मैं उस पे आ जाऊं कि क्या सिम्टम्स होते हैं कि जब हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा क्या अगर वो इन्वॉल्व है या नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, उसका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाता है। अगर उसका जो डेली रूटीन है वो चेंज हो जाती है, उसका जो फ्रेंड जो सर्कल है या वो चेंज हो जाता है या वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसका इंटरेक्शन बहुत बढ़ जाता है, या वो आइसोलेट हो जाता है, अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ वो आइसोलेट हो जाते हैं, उनसे बात नहीं करना चाहता। तो ये जब सारी चीजें आपको थोड़ी महसूस हो, या वो आपसे पैसे ज्यादा मांगने लगा है, या वो घर से ज्यादा बाहर देर रहने लगा है, या आपको उससे कोई स्मेल आ रही है, देखिए हमें नहीं पता होता हम कि इसकी क्या स्मेल्स वगैरह हैं, तो या अगर वो इस तरह की स्मेल्स आ रही हैं, या आपको उनकी जो है आईज में कोई या उनके चेहरे पे, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्रिस्टल मार्क, जो उससे जो ना जख्म आ जाते हैं, छोटे छोटे दाने या जख्म, अगर आपने ऐसी कोई भी सिम्टम्स महसूस किए तो आपको चाहिए कि आप उसी वक्त प्रिकॉशंस लें। और उस वक्त बिल्कुल पॉसिबल है, जो आपका क्वेश्चन है कि वो क्या वो वापस आ सकता है या नहीं, अगर आप उस स्टेज में उसको काउंसलिंग प्रॉपर करा देते हैं, जब आप उस स्टेज में उसकी प्रॉपर जो है जब उसको साइकेट्रिक रिहैब में या उसमें जो भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम उनसे हम मतलब हेल्प ले सकते हैं, जब आप उस वक्त आप उसको हेल्प प्रोवाइड करते हैं तो बिल्कुल जी बच्चा वापस आ सकता है और वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि वो एक एक्सटेंड तक होता है। अच्छा, एक बात मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये कैनेडियन ज़ल्मी वाली करा रहे हैं, और उन्होंने ही चांदपुर को कहा और उन्होंने ही मुझे कहा कि इस टॉपिक पर हम बताना चाहते हैं। तो आप सब देखने वाले को भी ये मैं बताऊं कि कैनेडियन ज़ल्मी वाली वीडियो बना रहे हैं और उनके कहने पर हम ये बना रहे हैं। उनका नाम मैं लिखूंगा भी टॉप पे। अच्छा, आपने बड़ी डिटेल में बताया कि आप किसी भी लेवल पर हो आप वापस आ सकते हैं, ठीक है। इसमें ये पॉसिबल है कि कोई मर जाए, किसी की डेथ हो जाए, या कोई परमानेंट डैमेज किसी को हो जाए, जैसा कि उनकी जहनी हालत खराब हो जाए, ठीक है, वो पागल हम उसको कहते हैं, वो पागल हो जाए, इस तरह का कोई इसमें चांस है आपके ख्याल में? बिल्कुल हैं, बहुत सारे हैं जी। जो हमारा जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ, अगर आप उसमें आके देखें तो उसमें बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे, जवान यंग, आपका दिल दुखेगा उन पे कि उनका ब्रेन जो है वो डैमेज हो चुका है। बहुत सारे जो हैं वो मतलब वो उनका इतना डैमेज हो चुका है कि वो मुश्किल है कि वो वापस आए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आ गए हैं या आ सकते हैं, और वो हमारा जिसको हम कहते हैं ना, वो हमारी सक्सेस स्टोरीज होती हैं कि जब वो रिकवर हो जाते हैं, वो बिल्कुल अपनी जॉब पे आ जाते हैं, वो अपने स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दोबारा से प्रॉपर ट्रीटमेंट की वजह से। फिर दूसरी बात ये होती है आबिद भाई, विलिंगनेस। इफ यू आर विलिंग टू चेंज योरसेल्फ, इफ यू आर विलिंग टू लीव दैट। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जिसको हम कहते हैं कोल्ड टर्की, कोल्ड टर्की छोड़ देते हैं। मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड। मैंने खुद देखा है कि जो एक आई कांट डिस्क्लोज, मैं ये भी नहीं कह सकती कि उसका जेंडर क्या था, बट मैं आपको बताऊं कि a person like they left everything as a cold turkey, and we were surprised. We were thinking that maybe it's just a temporary stuff, but it was not. It was not. It was permanently. तो ये आपकी विल पावर पे, आपकी काउंसलिंग पे, आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी सपोर्ट पे, ये सब चीजों पे ये डिपेंड करता है कि आप कितने विलिंग हो उसको छोड़ने के लिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ये आपने बताया। अच्छा, ये जो दो इसमें जरूर, और वही आपकी बात, मरे भी हैं। मैं आपको बताऊं, हमारी कम्युनिटी के लोग भी, उनकी डेथ हुई है, हमारे मतलब यंग बच्चे। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि पेरेंट्स जो है वो उनको वो नहीं मेंशन करते। कुछ हमारे यंग बच्चे जी सुसाइड किया है उन लोगों ने, because of the drug. Like जब आप ड्रग ज्यादा लेते हो, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, तो उसमें जो सुसाइडल थॉट्स होती हैं, जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स होता है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है।
क्योंकि वो होपलेसनेस हेल्पलेसनेस जब उनको फील होता है कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं होपलेस हूँ, तो फिर वो सुसाइड की तरफ बहुत ज्यादा चले जाते हैं, डिप्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है जी। अच्छा ठीक है, इस तरह भी हुआ है कि आपने किसी को हेल्प किया रिकवरी में, वो रिकवर हुआ, वो फिर नशे की लत में दोबारा इन्वॉल्व हो गया, इस तरह भी होता है? जी आपको बिल्कुल। इसका कोई परसेंटेज पता है कि कितने परसेंट लोग दोबारा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं? रिलैप्स होता है जिसको हम रिलैप्स कहते हैं, और ये वक्तन फवक्तन होता है। कुछ लोग ये होते हैं कि हमारे जो कुछ लोग होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं, जैसे मैं आपको अभी की मिसाल दूं कि कोविड की वजह से जो है वो लोग बंद हैं या अपने उनको विजिट नहीं करने दे रहे या उनको कोई बाहर नहीं जाने दे रहे, ठीक है जी। तो वो इतने अरसे से तकरीबन 1 साल से जो है वो उनको अलाउ नहीं है, वो बिल्कुल हर एक चीज से वो इवन सिंपल सिगरेट भी अलाउड नहीं है उनके लिए। लेकिन इसके बावजूद जब हम उससे बात करते हैं कि अच्छा जब ये ओपन होगा तो सबसे पहले तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तुम क्या करोगे, तो कुछ लोग, अब मैं आपको बताऊं, उसमें तकरीबन 10% से ज्यादा हमें कहते हैं कि मैं स्मोक करूंगा, मैं स्मोक करूंगी, मैं पीऊंगी। बिल्कुल। यानी और स्मोक का मतलब ये है कि मैं दोबारा से वो चीज शुरू करूंगा या शुरू करूंगी। तो बिल्कुल जी है, वो रिलैप्स है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल रिकवर हो के कुछ महीने के लिए रिकवर हो जाते हैं, फिर कुछ फैमिली डायनामिक्स ऐसी आ जाती है। या जी मैं आपको एक बात बताऊं, जो उनका जो ये जो ड्रग्स जिनके लिए ये काम करते हैं ड्रग डीलर्स, वो भी उनको नहीं छोड़ते जी, तो फिर वो अच्छा। भी उनको अट्रैक्ट करते हैं या उनको मारते हैं। ऐसा भी एक केस था कि वो बच्चा जो था उन्होंने जबरदस्ती इन्वॉल्व किया। ही वाज सच अ नाइस चाइल्ड, 5 वक्त का नमाजी था, ये भी नहीं कि कोई, और वो जब बेचारा इन्वॉल्व हो गया तो उसके बाद जो है उसने छोड़ दिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन जो ड्रग डीलर्स थे या जिनके लिए वो काम करता था, जो ग्रुप के लिए काम करता था, उन्होंने उसको नहीं छोड़ा, उन्होंने घर में आके उसको मारा। फिर खैर जो भी हुआ वो ठीक हो गया सारा कुछ। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब आपके बच्चे इस तरह के ये जो गैंग होते हैं इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस वक्त तो इनको लगता है कि जी बड़े हम पावरफुल हो गए, दुनिया हमारे ही पे ही चल रही है। एक तो वो एज फैक्टर, एक उनका माइंड सेट कि एक तो आपके पास सिगरेट है, एक गन है, और बस आपकी दुनिया आपकी, तो वो ये समझते हैं। तो जब वो एक दफा उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो भी उनको दे आर नॉट लेटिंग देम गो, के वो चले जाए, उनसे दूर चले जाए। तो वो एक ये फैक्टर भी होता है। एक जी ये होता है कि फैमिली डायनामिक्स का भी, कि वो दोबारा घर आए, दोबारा से वही जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन वाला माहौल है उनको, जो है वही आपकी बात। एक तो बच्चों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप, एक और मैं और बात करूंगी पेरेंट्स को। हमारे पेरेंट्स, स्पेशली साउथ एशियन पेरेंट्स और स्पेशली हमारे पाकिस्तानी पेरेंट्स, बच्चों को ताने बड़े देते हैं, छोटे छोटे ताने देते हैं, छोटे छोटे। बच्चा जो है उन छोटे छोटे तानों को बहुत सीरियस लेता है, और वो आपको नहीं पता कि आप उनको, जैसे होते हैं ना, स्लो स्लो उनकी पर्सनालिटी डैमेज करते जा रहे हैं। वो अपना सेल्फ एस्टीम को देता है, सेल्फ रिगार्ड को देता है। तो मैं यही कहूंगी कि बच्चों को सेल्फ रिगार्ड दें। अगर आपका बच्चा कम नंबर लेता है तो उसे कहे कोई बात नहीं बच्चा, होता है, वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारे कम मार्क्स भी आते हैं, लेकिन मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ या करता हूँ कि आप नेक्स्ट उसमें अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। मुझे पता है कि आप एक अच्छी ह्यूमन बीइंग हो, मुझे पता है कि आपका एक प्लान है, एक गोल है। अगर उसका नहीं भी है ना तो आप उसके दिमाग में डालें कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए एक बहुत, तुम्हारे दिमाग में अपने लिए बहुत अच्छा एक प्लान है, तुम्हारा गोल है। बच्चों को ना गोल ओरिएंटेड करें, जिसको हम कहते हैं ना स्मार्ट गोल, वो उनको सिखाएं। डिसीजन मेकिंग में उनको, जिसको कहते हैं ना कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में उनको पार्टिसिपेट करने दें। घर की छोटे छोटे जो हमारे डिसीजन होते हैं घर में, उनमें उनको इन्वॉल्व करें ताकि वो सेल्फ स्टीम वो करें। उनसे पूछे, फॉर एग्जांपल अगर आप घर का पेंट चेंज कराने, ठीक है ना, पेंट चेंज, पूछो उनसे बेटा आपके ख्याल में कौन सा रंग अच्छा होगा, कौन सा रंग हम दीवार पे लगाएं। अगर आप कोई चीज ले रहे हैं एज ए मदर, आप बाजार जाती हैं या जाते हैं और कोई अपने लिए कोई चीज लेते हैं, तो आप बच्चे से भी पूछे कि मैं कौन सा कलर लूं, तुम्हारा क्या ख्याल है मुझ पे कौन सा कलर सूट करेगा। तो इससे ना बच्चे को बड़ा एक रिगार्ड, सेल्फ रिगार्ड मिलता है कि मतलब मेरी भी कोई हैसियत है, मेरा भी एक डिसीजन मेकिंग में मेरा भी एक पार्टिसिपेशन है।
تو وہ جو پاور, جو امبیلنس پاور ہوتا ہے نا, وہ اچھا نہیں ہوتا. تو وہ پاور ڈسٹریبیوشن جو ہوتی ہے وہ ایک بڑا اہم رول ادا کرتی ہے ہماری فیملی ڈائنامکس میں, کہ ہم جو ہے بچوں کو نا ایکولی لے کے چلیں. بے شک ہم ان کی اگر فیصلے سے متفق نہیں ہیں تو ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا, آپشن دیں. میں آپ کو ہمیشہ بتاؤں, ان پہ اپنا فیصلہ مسلط نہ کریں, ان کو آپشن دیں. اور اپنا اگر آپ نے فیصلہ بتانا بھی ہے تو ان آپشن کے پیچھے ان کے ریزن بتائیں. صرف یہ نہ بتائیں فار ایگزامپل کہ بس جی آپ نے تو جینے مرنے کے علاوہ جو بھی آپ نے انجینئر یا ڈاکٹر بننا ہے, ٹھیک ہے. نہیں, ان کو اس کے پیچھے ریزن بتائیں کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے بیٹا تو یہ پروفیشنز جو ہیں اس میں زیادہ چانسز ہے, اس میں زیادہ اسٹیبلٹی ہے, یہ اس میں زیادہ جو ہے اس میں جاب لوز کرنے کی کم وہ ہے مطلب ہے, یا یہ زیادہ آپ کو فائنینشلی یا سوشلی یہ زیادہ سپورٹ کرے گی. تو آپ اس طرح ان کو آپشن دیں. اس کے علاوہ یہ آپشن بھی ہے, یہ آپشن بھی ہے, یہ آپشن بھی ہے, تاکہ بچہ کو پتہ چلے کہ میرا جو پیرنٹ ہے یہ کیوں مجھے ایسا کہہ رہا ہے. ہم اکثر ان کو بتائے بغیر اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں اور بچہ یا تو کنفیوز ہو جاتا ہے, یا ڈپریس ہو جاتا ہے, یا باغی ہو جاتا ہے, اور ان تینوں معاملوں میں وہ اس طرف چلا جاتا ہے. اچھا اور اس ٹھیک کے علاوہ ایک اور بات ہے. جو بہو عبید بھائی, آئی ایم سوری, کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا, یہ ویسے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مذاق کی بات ہے, پر مذاق کی بات نہیں ہے. یہ جو عشق معشوقی ہوتی ہے, جیسے لاس آف سم ون, لاس آف سم ون, وہ پیرنٹ کا بھی ہوتا ہے, وہ ایک بہت یہ جو ہے کلوز. جی یہ بہت بڑا ریزن ہے. یہ جی جو لڑکے لڑکیوں کو ایک دوسرا یا پسند آ جاتا ہے اور پھر ان کا بریک اپ ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے, تو یا دیٹ از ویری بگ ریزن ٹو. یس, ٹھیک ہے. لاس آف سم ون. ایک بچی تھی, اس نے بہت چھوٹی سی ایج میں شروع کیا اور اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی یہیں پہ. اور چونکہ اس کی فادر کی ڈیتھ ہو گئی, اس کی ماں جو تھی وہ بالکل ہاؤس وائف تھی, ان کا جو سپورٹ تھا وہ ختم ہو گیا. سو شی واز ولنریبل, اور وہ ان لوگوں جی کے ہاتھوں چڑھ گئی. اینڈ شی اسٹارٹڈ, بٹ شکر تھا کہ وہ بالکل ارلی سٹیجز میں ہی اس کی ماں کو پتہ چل گیا اور اس کو کمپلیٹ وہ ریکور ہو گئی, بالکل کمپلیٹ ریکور ہو گئی. لیکن لاس آف سم ون, وہ پیرنٹ ہو, وہ سبلنگز ہوں, وہ آپ کا لوڈ ون کوئی بھی ہو, جیسے جو بھی ہے آج کل لڑکے لڑکیاں جو انوالو ہو جاتے ہیں, تو وہ کوئی بھی ایسا جو ہے, تو وہ جو ایج ہوتی ہے نا, میں نے آپ سے کہا ہم یوتھ کی بات کر رہے ہیں, تو یوتھ میں آٹومیٹیکلی آپ ایک ٹرانزیشن سے جا رہے ہیں, آپ کا ایک آپ بچے سے بڑے کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ کا آلریڈی ایک ٹرانزیشن ہے, آپ کا آلریڈی ایک فزیولوجیکل سائیکولوجیکل چینجز ہے. سوشل چینجز بھی آتی ہیں کیونکہ آپ جونیئر ہائی سے ہائی اسکول میں جاتے ہیں, ہائی اسکول سے یونیورسٹی میں جاتے ہو, تو وہ ایک بڑا سوشل چینج بھی ہے. تو وہ ساری چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنا, پھر ساتھ میں اگر کوئی فائنینشیل پرابلم آ جائے, کوئی سائیکولوجیکل پرابلم آ جائے, یا جیسے میں نے آپ سے وہی کہا کوئی اس طرح کسی کی لاس ہو جائے, تو وہ چیزیں پھر آپ کو جو ہے وہ ٹیکل کرنے میں مشکل آ جاتی ہیں. اچھا بہت شکریہ جان گل. ہمارے ویڈیو کو تقریباً 40 منٹ ہو گئے ہیں, تو آخر میں بس ابھی ہم ویڈیو ختم کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو کیا طریقہ ہے, کس طرح وہ آپ سے رابطہ کرے؟ اگر اس کے گھر میں کوئی اس طرح کا ایشو ہے, وہ آپ کو فون کر کے آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہے, یہاں کیلگری میں, کیونکہ زیادہ تر لوگ مجھے فالو کرتے ہیں, آپ ایڈمنٹن میں رہتی ہیں, تو کیا طریقہ ہے اس کا؟ جی میرا ہے فیس بک اکاؤنٹ بھی ہے, اس پہ میسنجر بھی ہوتا ہے, اس پہ بھی وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے میرا فون نمبر اگر آپ نیچے چلا سکتے ہیں, یا نہیں, میرے خیال میں ہاں فون نمبر پبلکلی آپ نہ ہی بتائیں, لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اس کینیڈین وقت ہمیں, زلمے کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہاں مطلب آپ چاند گل کو میسج کریں, میں ان کو ابھی ٹیگ کرتا ہوں, ان کو فیس بک پہ میسج کریں اور ان سے فون نمبر لے کے آپ خود ان سے بات کریں. یہ ایڈمنٹن میں اور رہتی ہیں. جی آپ بتا رہی تھی کچھ. جی میں چاہ رہی ہوں کہ کینیڈین زلمے کو یہ کانٹیکٹ کریں, چونکہ یہ پروگرام ہم کینیڈین زلمے کے تھرو کر رہے ہیں, اور تو وہ اگر ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں سو دے ول پرووائڈ مائی انفارمیشن. اگر وہ سمجھتے ہیں کہیں سے بھی ہوں, آپ کیلگری سے ہوں, ایڈمنٹن سے ہوں, البرٹا سے ہوں, کینیڈا میں ہوں, پاکستان میں ہوں. میں نے میرے ایک دو بہن بھائی تھے جنہوں نے مجھے پاکستان سے کانٹیکٹ کیا, اور وہ اسی چیز میں مبتلا تھے, اور الحمدللہ now they are doing
doing well. تو اگر وہ ایسا بھی ہے اور اگر ہم یہاں سے ان کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو بالکل ہم کرنے کو وی آر ولنگ ٹو گیو بیک ٹو دا کمیونٹی بیکاز وی آر ہیئر کہ ہم کچھ بھی اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی. جی بہت شکریہ آپ کا چاند گل. تقریباً ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے. میں بس آخری ایک بات کے ساتھ اس ویڈیو کا خاتمہ کروں گا اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ فاصلوں کو کم کریں. ٹھیک ہے, ان کو اپنا دوست بنائیں, ان کو ڈرائیں مت. جس طرح آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ کیا تھا وہ ٹائم اور تھا, اس وقت وہ طریقہ شاید صحیح تھا, لیکن اب وقت چینج ہو چکا ہے. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ کے بچے ایسی چیزیں کریں گے کہ وہ اس کو سمجھنا آپ کے لیے ناممکن ہے. تو اس سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کو ڈرا دھمکا کے, ان کو گالیاں دے کے, ان کو مینٹلی آپ ایک مریض بنانے کے ان کو دوست بنائیں اور ان کے ساتھ فرینڈلی انوائرمنٹ رکھیں. برداشت اپنے آپ میں پیدا کریں. کبھی کبھی وہ ایسے کام کریں گے کہ آپ کا کنٹرول آؤٹ ہو جائے گا, آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا, لیکن آپ اپنے جو اعصاب ہے اس پہ قابو رکھیں. دیٹس اوکے, کوئی بات نہیں, نمبر کم آ گئے, کوئی بات نہیں, دیٹس اوکے. میرے خیال میں جب تک وہ کوئی بہت غلط کام نہ کرے تو دیٹس اوکے, کوئی بات نہیں. نمبر کم آ گئے, کالج سے لیٹ ہو گئے, کوئی ہے, یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. وہ آپ خود سمجھتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کوئی بہت زیادہ سیریس وہ اسٹیپ نہ لیں, اس وقت تک اس کو کچھ نہ کہیں. ٹھیک ہے, فرینڈلی رہیں ان کے ساتھ تاکہ وہ آپ کو بتائیں کہ میں نے یہ پرابلم ہے, بابا امی یہ مسئلہ ہے میرا, اس وجہ سے میں بھی بڑا پریشان ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کو اپنے سے دور کر دیں گے ڈرا دھمکا کے تو وہ آپ کو پھر نہیں بتائے گا, وہ اور لوگوں کو بتائے گا جو کہ شاید ماں باپ کی طرح وہ نہیں سوچتے, جو اور لوگ جن کو وہ بتائے گا اپنا مسئلہ. تو آپ کا بہت شکریہ چاند گل بہن, اور آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور ماشاءاللہ کافی زیادہ نالج ہے آپ کے پاس اس ٹاپک پر. آپ میں سے جو کوئی بھی چاند گل سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو ان کا فیس بک میں ابھی اس کو ٹیگ کرتا ہوں, آپ ان کو میسج بھیجیں اور آپ ان سے وقت لیں, ان سے آپ بات کریں. آپ کا بہت شکریہ چاند گل بہن. میں ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں. تھینک یو. جزاک اللہ. تھینکس فار ہیونگ می.